قبر کے دو فرشتے منکر اور نکیر کے بارے میں۔ یاد رکھیں، منکر اور نکیر وہ فرشتے ہیں جو ہر انسان سے موت کے بعد سوال کریں گے۔ انہی کے سوالوں کے جواب پر یہ طے ہوگا کہ قبر کی زندگی آرام سے گزرے گی یا تکلیف میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حدیث کی روشنی میں بتائیں گے کہ منکر اور نکیر کی شکل و صورت کیسی ہوگی، یہ فرشتے انسان سے کون کون سے سوال کریں گے اور صحیح جواب دینے والوں کا کیا حال ہوگا، اور وہیں جو جواب نہیں دے پائے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ روایت میں بتایا گیا ہے کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر میں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ یعنی کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ انہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، اور یہی فرشتے میت سے سوال جواب کرتے ہیں۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو سیاہ یعنی کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور جن کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں میت سے سوال کرتے ہیں، تم اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ منکر اور نکیر کی آنکھیں تانبے کے برتن جتنی بڑی ہوتی ہیں، دانت گائے کے سینگ کی طرح بڑے ہوتے ہیں اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک جنازے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم دفن سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ میت تمہارے جوتوں کی آواز سن رہا ہے۔ ان کے پاس منکر اور نکیر آ چکے ہیں۔ ان کی آنکھیں تانبے کے برتن جیسی ہے، دانت گائے کے سینگ کی طرح ہے اور آواز بجلی جیسی گرجدار ہے۔ یہ فرشتے میت کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ تیرا نبی کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست رشتہ دار اسے چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پھر دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، اگر تو نے یہ صحیح کہا ہے تو جنت میں تیرا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے۔ پھر اسے جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہے، اور اگر وہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو کہتا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں نے لوگوں سے کچھ کہتے سنا تھا، وہی میں بھی کہتا رہا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، تو نے نہ خود سمجھا نہ پڑھا۔ پھر ایک لوہے کے بھاری ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے بیچ زور سے مارا جاتا ہے، جس سے وہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ اس کی چیخ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ پیارے دوستوں، بیان کی گئی روایت سے یہ صاف ہوتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں تو میت کو ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں جو اسے بٹھا کر تین اہم سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا، تمہارا نبی کون ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ آسانی سے ان سوالوں کا صحیح جواب دیتا ہے، لیکن اگر وہ کافر ہے تو وہ ہر سوال کا یہی جواب دیتا ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد اس کی حالت کے مطابق اسے قیامت تک کے لیے جنت یا جہنم کا نظارہ دکھایا جاتا ہے۔ کچھ روایتیں یہ بھی بتاتی ہے کہ منکر اور نکیر اپنی وشال آنکھیں اور گرجدار آواز کے ساتھ زمین کو اپنے دانتوں سے اکھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایسی چمک ہوتی ہے جیسے چمچماتی ہوئی چیز۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی موت کے بارے میں کہا، پھر اسے قبر میں واپس ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں منکر اور نکیر آ کر اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ اور کافر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منکر اور نکیر ان کے پاس آتے ہیں اپنے دانتوں سے زمین اکھاڑتے ہوئے، اپنے بڑے بڑے ہونٹوں سے زمین رگڑتے ہوئے۔ ان کی آواز گرجتے ہوئے بادلوں کی طرح ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں چوندھیا دینے والی چمک ہوتی ہے۔ وہ کافر کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اے فلاں،
تیرا رب کون ہے بتا۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ اس بیان میں منکر اور نکیر کی شکل کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی صورت کتنی ڈراؤنی ہوتی ہے جو انسان سے قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر کسی کو منکر اور نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ضروری ہوگا۔ پیارے دوستو، جہاں تک یہ سوال ہے کہ قبر میں سوال جواب کے وقت میت کی حالت کیا ہوتی ہے، تو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دفن کے بعد انسان کے جسم میں روح واپس کی جاتی ہے اور اسے سوالوں کے جواب دینے کے لیے عقل اور سمجھ بھی عطا کی جاتی ہے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبر میں آنے والے فرشتوں کا ذکر کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہمیں ہماری سوجھ بوجھ لوٹائی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل، جیسی سمجھ آج تمہارے پاس ہے ویسی ہی سمجھ اس وقت بھی دی جائے گی۔ یہ روایت احمد اور طبرانی کی ہے۔ اسی طرح امام بہقی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ قبر میں منکر اور نکیر سوال کریں گے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو پھر میں ان دونوں فرشتوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ واللہ، اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے، تو میں کہوں گا میرا رب اللہ ہے، بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ پیارے دوستو، اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں سوال جواب کے وقت انسان کو سمجھ بوجھ دی جائے گی تاکہ وہ سوچ سمجھ کر جواب دے سکے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے الگ ہوتی ہے، اس لیے اس کی حالت کو دنیا جیسی سمجھنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس کیفیت کا صحیح علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک بات تو پکی ہے کہ ہر انسان کو منکر اور نکیر کے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے ان سوالوں کی تیاری کریں اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں منکر اور نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما اور قبر کی نعمتوں سے ہمیں نواز۔ پیارے دوستو، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ منکر نکیر کے سوالات کے صحیح جواب دینے والوں کو قبر میں کیا انعامات یعنی نعمتیں ملتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مومن شخص ان سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے تو اسے قبر میں 10 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ قبر میں اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت دی جاتی ہے، جہنم سے بچنے کی خوشخبری دی جاتی ہے، جنت کی بشارت دی جاتی ہے اور جنت میں اپنی نعمتوں بھری آرام گاہ کا دلکش نظارہ دکھایا جاتا ہے۔ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، جنت کے بستر اور جنت کے لباس کا انتظام کیا جاتا ہے، قبر 70 ہاتھ پھیلا دی جاتی ہے یعنی تقریباً 35 میٹر تک، قبر میں 14ویں کے چاند جیسی روشنی ہوتی ہے اور سرسبز باغ جیسا منظر بن جاتا ہے۔ قبر کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے نیک اعمال اور خوبصورت انسان کی شکل میں 7 رفیق بنا دیے جاتے ہیں، اسے قیامت کے دن ایمان پر اٹھنے کی خوشخبری دی جاتی ہے اور آرام اور سکون بھری نیند قیامت تک نصیب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ان نعمتوں کا ذکر مختلف روایتوں میں موجود ہے۔ اب سنیے ایک تفصیلی حدیث جو ان نعمتوں کو بیان کرتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ منکر و نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب دینے کے بعد مومن کو جہنم دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تو اس سے بچ گیا۔ پھر جنت کی طرف ایک سوراخ کر کے اسے جنت کی نعمتوں کا نظارہ کروایا جاتا ہے، اس کا مکان بھی دکھایا جاتا ہے اور اسے یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ قیامت کے دن تجھے ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستوں، روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومن انسان کو منکر و نکیر کے سوالوں کا جواب دیتے وقت کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ آپ خود سوچئے کہ جب انسان منکر و نکیر جیسے ڈراؤنے فرشتوں کو دیکھے اور پھر بھی اسے گھبراہٹ نہ ہو تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، منکر و نکیر کے سوالوں کے جواب وہی دے سکے گا جسے اللہ تعالیٰ اطمینان عطا فرمائے گا، اور جسے گھبراہٹ ہو گئی وہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کے بعد مومن کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے۔ پھر جنت کی نعمتوں کا نظارہ کرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تجھے یہ گھر عطا فرمایا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ مومن یہ چاہت رکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو اپنے اچھے انجام کی خوشخبری دے، لیکن اسے اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ پھر پوچھا جاتا ہے اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر اسے جہنم کا گھر دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ تھا لیکن اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا۔ پھر اسے جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ جس سے مسلمان آدمی کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے دوں، مگر اس سے کہا جاتا ہے اب تو یہیں ٹھہر۔ کچھ روایتوں میں ایک فرشتے کا ذکر ہے اور کچھ میں 2 فرشتوں کا۔ علماء بتاتے ہیں کہ یہ حالت پر منحصر ہوتا ہے، کچھ کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور کچھ کے پاس 2۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لیے 2 مقام طے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب کوئی انسان جہنم میں چلا جاتا ہے تو جنت میں اس کا مکان کسی اور مومن کو دے دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، قبر میں سب سے پہلے مومن انسان کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، پھر جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت سے بستر وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، جبکہ کافر کو پہلے جنت کا گھر دکھایا جاتا ہے تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ وہ کیا کھو چکا ہے۔ پھر اس کی قبر کو جہنم کا گڈھا بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قبر میں جو سوال کیا جاتا ہے اس کے الفاظ مختلف روایتوں میں الگ الگ ہیں۔ کچھ روایتوں سے یہ گمان ہو سکتا ہے کہ سوال کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دکھائی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ سوال بالکل ایسا کیا جاتا ہے جیسے کسی غائب آدمی کے بارے میں پوچھا جائے، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا؟ روایت بتاتی ہے کہ نمازی انسان پر قبر میں ذرا بھی خوف یا گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں تاکہ قبر کی حالت آسان ہو۔ منکر و نکیر کے سوالات میں کامیاب ہونے والوں کے لیے کئی نعمتیں ہوتی ہیں۔ ان کی قبر 70 ہاتھ یعنی قریب 35 میٹر تک پھیلا دی جاتی ہے۔ قبر کو روشنی سے بھر دیا جاتا ہے۔ ساری خوشخبریاں دینے کے بعد انہیں سکون کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ کچھ مومن مسلمانوں کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر آزادی سے اڑتی پھرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے اور لوگ لوٹ جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو اس سے کہا جاتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسے سورج غروب ہوتا نظر آتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا؟ وہ مومن آدمی جواب دیتا ہے ذرا رکیے، مجھے عصر کی نماز ادا کر لینے دیجیے، سورج ڈوبنے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بے شک تو دنیا میں نماز پڑھتا رہا، لیکن اب ہمارے سوال کا جواب دے۔ مومن کہتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے تھے۔ تب اس سے کہا جاتا ہے اسی عقیدے پر تو زندہ رہا، اسی پر مرا اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھے گا۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے جنت میں یہ تمہارا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر کو 70 ہاتھ یعنی تقریباً 105 فیٹ یا 35 میٹر تک پھیلا دیا جاتا ہے۔ قبر کو نور سے بھر دیا جاتا ہے اور اسے سکون اور آرام سے لٹا دیا جاتا ہے۔ اس کی روح کو پاک اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے اور پھر وہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں کے بیچ آزادی سے اڑتی رہتی ہے۔ یہ سب اس قرآنی وعدے کی تفسیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں کلمہ طیبہ کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، منکر نکیر کے سوالات میں کامیاب ہونے والے مومنوں کو اور انعام دیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کا بستر، جنت کا لباس اور جنت کی طرف کھلا دروازہ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق مومن کی قبر اتنی فراخ کر دی جاتی ہے
جتنی نظر آئے۔ مومن کے نیک اعمال ایک بہترین اور خوبصورت انسان کی شکل میں آتے ہیں۔